بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، وہ معبود برحق ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے اور عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء اور رسولوں کے سردار ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم فیکٹ فیوز کے پیارے دوستو، صبح سحری کے وقت آپ کے کانوں میں ایک آواز سنائی دینا شروع کر دیتی ہے، اور یہ آواز کسی انسان یا کسی اور جانور کی نہیں ہوتی، بلکہ یہ آواز مرغے کی اذان ہوتی ہے، اور مرغے کی آواز کے ساتھ رات کا اندھیرا چھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آواز نہ صرف دیہاتوں میں سنائی دیتی ہے بلکہ شہروں میں بھی مرغے کی بانگ سنائی دیتی ہے، کیونکہ شہروں میں بھی لوگ مرغے اور مرغیاں پالنے کا شوق رکھتے ہیں۔ چونکہ شہروں میں گھروں کی جگہ کم ہوتی ہے، لہٰذا مرغیاں اور مرغے گھروں کی چھتوں پر پالنے کا رواج عام ہے۔ اگر آپ کو بھی مرغے مرغیاں پالنے کا شوق ہے اور آپ کے پاس سفید مرغا بھی ہے تو یہ ویڈیو خاص طور پر آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو سفید مرغے کے متعلق پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک بتانے لگے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کے پاس کوئی سفید مرغا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ بھی پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ضرور سنیں، کیونکہ یہ فرمان سننے کے بعد آپ کا بھی دل کرے گا کہ گھروں میں سفید مرغا پالا جائے۔ سفید مرغے کے بارے میں پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے، سننے سے پہلے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ دوستو، تمام پرندوں میں یہ خاصیت صرف اور صرف مرغے میں پائی جاتی ہے کہ وہ صبح سحری کے وقت اونچی آواز میں بانگ یعنی اذان دینا شروع کر دیتا ہے اور نماز کے وقت تک بانگیں دیتا رہتا ہے، گویا وہ گھر والوں اور اس آس پاس کے لوگوں کو نماز کے لیے جگا رہا ہوتا ہے۔ مرغا ایک نر پرندہ ہے اور اس کی پہچان اس کے سر کے اوپر سرخ رنگ کا تاج یعنی کلبی ہوتی ہے، اور یہ سرخ تاج مادہ کی نسبت قدرے بڑی ہوتی ہے۔ مرغا اونچی جگہوں پر بیٹھنا پسند کرتا ہے تاکہ اپنی مادہ کی حفاظت کر سکے، اور اگر دیگر مرغے اس کی حدود میں داخل ہوں تو یہ ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ یہ انسانی آبادیوں میں پایا جانے والا پرندہ ہے اور وجہ شہرت اس کی صبح سحری کے وقت بانگ ہے۔ اس کے علاوہ اس کی افزائش بھی انسانوں کے لیے بہت منافع بخش کاروبار ہے، اور اس کی افزائش کے لیے باقاعدہ پولٹری فارم بھی بنائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ انسانی غذائی ضروریات کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ مرغ کو مرغ بازی کے لیے بھی پالتے ہیں، اور مرغوں کی لڑائی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ دوستو، مرغا وہ پرندہ ہے جس کا ذکر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مختلف حوالوں سے ملتا ہے۔ روایات کے اندر مرغے کی کچھ خصوصیات بیان کی گئی ہیں جو کہ مختلف احادیث میں نقل کی گئی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب مرغے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ مرغے کا بانگ دینا اس بات کی علامت ہے کہ اس نے رحمت کے فرشتے کو دیکھا ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں بیان کی گئی ہے۔ اس حدیث کا مطلب بڑا واضح ہے کہ تہجد کے وقت اللہ کی رحمت اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ وقت دعاؤں کی مقبولیت کا ہوتا ہے، اور اس وقت اللہ پاک سے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ بات پکی ہے کہ اس وقت مرغ بانگ لازمی دیتے ہیں جب وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرغ کی آنکھوں میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ نہ صرف فرشتوں بلکہ جنات کو بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوستو، مرغا جب بھی کسی جن کو دیکھتا ہے تو اسے کہتا ہے جا یہاں سے چلا جا، یہاں پر انسان بستے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی انسان پر جنات کا سایہ ہو تو اس کے قریب مرغے کی آواز سنایا کرو، کیونکہ مرغے کی آواز سن کر جنات لرز جاتے ہیں۔ دوستو، اسی لیے ہمارے بزرگ گھروں میں مرغ پالا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب مرغ کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو، کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں بیان کی گئی ہے۔ دوستو، دعا کی قبولیت کے بارے میں جو روایات منقول ہیں ان میں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ مرغ کی بانگ کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے صبح سحری کے وقت جب مرغا بانگ دے تو ہمیں اپنے اپنے گھروں میں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتے نازل ہوں۔ دوستو، ابھی آپ نے جو روایات ملاحظہ کی ہیں ان میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مرغے کی اذان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے،
इन रवायात से हमें यह भी पता चलता है कि घरों में मुर्ग पालना बाइसे बरकत है, क्योंकि ये घर में फरिश्तों के आने की खबर करता है। और ये भी इसकी बरकत है कि जब मुर्गे की बांग की आवाज़ सुनी जाए तो अल्लाह पाक से दुआ की जाए, और मुर्गे की अजान के वक्त दुआ की कबूलियत भी एक सादत है। दोस्तों, हमारे मुआशरे में ये भी मशहूर है कि शाम या रात के पहले पहर मुर्गे की बांग देने को मनहूस समझा जाता है। हालांकि हदीस में इस बात की मुकम्मल नफ़ी होती है, बल्कि हदीस में इरशाद है कि उस वक़्त मुर्ग फरिश्ते को देखता है, और उस घड़ी को मनहूस कहना हदीस के बिल्कुल मुनाफी होगा और इस बात में कोई हकीकत नहीं। लिहाजा दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि शाम के वक़्त मुर्गे की अजान देना मनहूस होता है। ये सिर्फ तोहम परस्ती और जहालत है, इन बातों में कोई सदाकत नहीं। इस तरह की मनगढ़ंत बातें हमारे मुआशरे में दूसरे मज़हब से भी सराह करती हैं, जिनको हम बहसीयत मुसलमान सच मानकर उन पर यकीन कर लेते हैं। हालांकि ऐसी मनगढ़ंत बातों में कोई सच्चाई नहीं। अब दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि सुर्ख मुर्गे के मुतालिक हदीस में क्या बयान किया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुर्ग नमाज के लिए लोगों को जगाता है, तो जिसने सफ़ेद मुर्ग पाला वो 3 बुराइयों से महफूज हो गया, शैतान, जादूगर और आइंदा की गलत बातें फैलाने वाले से। दूसरी रवायत में है कि सुर्ख मुर्ग को हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दोस्त करार दिया है और अल्लाह के दुश्मनों का दुश्मन करार दिया है। और इस बारे में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं, जब से मैंने ये बात सुनी है सफ़ेद मुर्ग मेरे घर में रहा है। दोस्तों, यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि कुछ रवायात के मुताबिक हदीस में सिर्फ मुर्ग का जिक्र हुआ है, उसके रंग का जिक्र नहीं मिलता। लेकिन जैसा कि आखिरी रवायत में सफ़ेद मुर्ग का जिक्र हुआ है और इन रवायात को ज़ईफ़ भी माना जाता है, तब अगरचे ये रवायात ज़ईफ़ हैं लेकिन इनमें सफ़ेद रंग का जिक्र है, तो हमें अपने घरों में सफ़ेद मुर्ग पालने को तरजीह देनी चाहिए और इसमें प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीद और पैरवी को मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि जिससे मोहब्बत होती है तो फिर उसकी हर अदा, हर चीज़, हर बात से इंसान को मोहब्बत होती है। इंसान अपने महबूब की किसी बात को रद्द नहीं करता और इन फरमूलात के पेश नज़र हम कह सकते हैं कि घर में मुर्ग पालना चाहिए ताकि हमें अपने घरों में फरिश्तों के नज़ूल के मुतालिक इल्म हो सके और हम इन औकात में दुआओं का एहतमाम कर सकें। और एक फ़ायदा ये भी होगा कि सुबह सहरी के वक्त मुर्ग की अज़ान से नमाज फजर के लिए हमारी आँख भी खुल जाएगी। अल्लाह पाक हम सबको सच्चा मुसलमान बनने और प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए।